کیا تقلید کرنا شرک ہے؟ تقلید کرنا شرک ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے مقابلے میں کسی عالم کی بات کو مانتا ہے تو قرآن کی آیت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے عالموں کو اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اس آیت کے ضمن میں اس نے اس عالم کو اپنا رب بنایا، اور کسی کو اپنا رب بنانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اگر قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی عالم کی بات کو مانتا ہے، صاف صریح اس کی بات ٹکرا رہی ہے، اور پھر بھی اس کی بات کو مانتا ہے علم کے باوجود، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اور وہ کسی آدمی سے، کسی عالم سے، علم رکھنے والے سے پوچھے، اور وہ بغیر دلیل کے اس کو کوئی بات کہے کہ ایسا کرو، اور اس میں استطاعت نہیں ہے تحقیق کی، اگر وہ کسی عالم سے مسائل اس طرح سے پوچھتا ہے تو وہ یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر دلیل آ جانے کے بعد بھی اس کی بات کو مانتا ہے تو پھر اس میں بہت بڑا ڈر ہے کہ کہیں یہ کفر میں مبتلا، شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ فرق یاد رکھیں، کوئی آدمی علم کے باوجود کسی عالم کی بات کو حجت تسلیم کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی مثال کے طور پر ابھی مسلمان ہوا، اب نماز کا وقت آیا، کیسے نماز پڑھو، آپ کیا بولو گے؟ چل بخاری کھولیں گے، آپ کیا بولو گے؟ جیسا میں پڑھتا ویسا پڑھ۔ وہ آپ کی بات مان کے چل رہا ہے نا، آپ دلیل بتا رہے، سجدے میں جا کے دیکھ سجدے کی حدیث ہے، رکوع میں جا کے آپ بتا رہے رکوع کی حدیث ہے، نہیں بتا سکتے آپ اس کو، آپ کو بولنا پڑے گا ٹائم کم ہے اپنے پاس، جیسا میں کرتا ویسا تو کر، پھر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں کیا دلیل ہے۔ تو بعض اوقات وقت کی قلت کی وجہ سے اور وسائل کی قلت کی وجہ سے کسی ایک آدمی کو کسی عالم کی بات یا کسی کی بھی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو اگر پانی نہ ملے تو یہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن پانی ہے تو تیمم کیا ہو جائے گا؟ باقی رہے گا کیا؟ ارے میں تیمم کیا، پانی ملا تو یہ بھی تیمم باقی ہے، باقی نہیں رہے گا۔ تو جب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سامنے آ گئی، اب عالم کی بات اگر اس سے ٹکراتی ہے، وہ بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ تو تقلید جو ہے یہ تیمم کی طرح ہے، اور اس کو ہم تقلید بھی نہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت میں اس کی دلیل، تقلید لفظ کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اتباع اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو عالم سے پوچھنا یہ حرام نہیں ہے، جس میں دلیل سمجھنے کی استطاعت ہو دلیل کے ساتھ سیکھے، اور جس میں استطاعت نہیں ہے اگر وہ دلیل کے بغیر بھی کسی عالم کی بات کو مانتا ہے بشرطے کہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس پر اجماع ہے، یاد رکھیں اس کے جواز پر بعض علماء نے اجماع نقل کیا ہے، نہ کہ وجوب پر۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کسی عالم کی، کسی ایک امام کی بات ماننا واجب ہے، تو اس بات کا نہیں ماننا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کی یا 4 اماموں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، تو ایسا بولنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس کی دلیل کتاب میں ہے، 4 بولتے ہیں نا، 4 مصادر ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ یہ بات بولنا کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اجماع اس پر ہوا ہے، نہ قیاس سے سمجھ میں آتا کہ ایک ہی کی بات مانو۔ تو یہ کسی بھی چیز میں ثابت نہیں ہے، اس لیے 4 مصادر سے، 4 اصول سے ٹکراتی بات سے کہیں سے بھی نہیں نکلتا ہے۔